نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. نیکی صرف یہ نہیں کہ بس وہ چند کام کر کے فارغ. کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو تمہیں اجتماعی سطح پر بھی کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کیا کہا جا رہا ہے؟ اجتماعی بات ہو رہی ہے، سب کا فرض بنتا ہے. کیا؟ کتب علیکم القصاص، قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے. اچھا، سب پر فرض کیا گیا، سب کو کیوں کہا گیا؟ حالانکہ سب تو اس میں شریک نہیں ہوتے. مراد اس سے یہ ہے کہ ایک معاشرے کے اندر ایسی حس جاگتی ہونی چاہیے کہ کہیں اگر ایک قتل ہو گیا ہے تو انسان قاتل کو پناہ نہ دے، قاتل کی ہمدردی نہ کرے، بلکہ مقتول کے بدلے کے لیے کوشش کرے. سمجھ گئے؟ تو جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے وہ خود ظالم ہوتا ہے. بنی اسرائیل کو کیوں سکولڈ کیا جا رہا ہے کہ تم نے یہ کیا، تم نے کیا؟ انہوں نے تو نہیں کیا. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو جو لوگ سامنے موجود تھے، آباء و اجداد نے کیا تھا، اور وہ آباء و اجداد کی بات کو غلط نہیں کہتے، کہتے سب ٹھیک کیا. تو اب یہ اتنے 100 سال بعد چونکہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی انہی میں شامل ہو گئے. تو جو ظالم کو سپورٹ کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں ایمان والوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ تم نے ظالموں کا ساتھ نہیں دینا، تم نے مقتول کو سپورٹ کرنا ہے، تم نے قصاص کے حکم پر عمل کرنا ہے. کتب علیکم القصاص فی القتلى، مقتولوں کے بارے میں. فی القتلى آپ دیکھیں نا، صرف قصاص نہیں کہا، فی القتلى یعنی جو قتل ہو جائے اس کو سپورٹ کرنے میں یا اس کا حق لینے میں. کیا کہ جو قاتل نے مقتول کے ساتھ کیا وہی جواباً اس کے ساتھ ہو. اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ حکم کیا دیا کہ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد. کیا معنی ہے؟ اگر قاتل آزاد ہے تو اسی قاتل کو قتل کیا جائے گا. یہ نہیں کیا جائے گا کہ خود بچنے کے لیے اپنے غلام کو آگے کر دے. تمہیں بدلہ چاہیے، یہ لو میرے پاس ہیں کچھ غلام، اس کو لے لو اور میری جان چھوڑو. اب وہ غلام بیچارہ، کتنے ظلم کی بات ہے کہ ایک شخص جس نے جرم کیا نہیں اس کی جان جا رہی ہے ایک اور کے جرم کی وجہ سے. والعبد بالعبد، اور اگر غلام نے قتل کیا ہے تو جواباً غلامی قتل ہوگا. والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت. یہ نہیں کہ اگر مرد نے قتل کیا تو وہ کہے کیونکہ مرد کماتا ہے اس لیے بیوی کو پکڑ لو، یا وہ گم گیا کہیں تو اس کو پکڑ کے مار. ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آدمی نے قتل کیا، خود بھاگ گیا، دوسرے آئے، دوسری پارٹی کے لوگ، انہوں نے بچے بیوی جو بھی ملی اڑا گئے ان کو، حالانکہ ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں. اسی لیے آپ نے دیکھو کہ بعض قاتل خود قتل کر کے پھر اپنے بیوی بچوں کو کہیں اور بھیج دیتے ہیں، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم تو ملیں گے نہیں تو یہ پکڑے جائیں گے. تو اسلام انہیں پکڑنے کی کوئی اجازت نہیں دیتا، یہ پھر ظلم ہوگا. تو یہاں پر کیا ہے؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. عورت قاتل ہو تو عورت ہی پکڑی جائے گی، مرد قاتل ہو تو مرد. ہاں اس میں بھی پھر ایگزمپشن ہے. کیا؟ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو جس کو اپنے بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل جائے. کیونکہ بھائی یہاں کون ہے؟ مقتول کا وارث. یعنی ٹھیک ہے کرائم ہو گیا لیکن پھر بھی تم ہو ایک ہی برادری. انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ. بھائی کہہ کے اس کو غضب اور غصے کے جذبات کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے. تو پھر مقتول کے وارثوں کو اختیار ہے. نمبر 1، چاہے تو وہ کیا کرے؟ قتل کا بدلہ قتل سے لیں، اور چاہے تو دیت یعنی خون کی قیمت. حدیث میں آتا ہے، متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا قتل ہو جائے تو اسے 2 چیزوں میں سے اختیار ہے، چاہے تو اسے دیت دی جائے یا قصاص دلایا جائے. دونوں نہیں ہو سکتے.
اگر معاملہ یہ طے ہو جائے، اصل قانون کیا ہے؟ قتل کا بدلہ قتل، لیکن رعایت رکھی گئی، اگر مقتول کے وارث راضی ہو جائیں پیسے لینے پر تو قتل سے بچا جا سکتا ہے۔ اب اگر یہ طے ہو گیا کہ پیسے دیے جائیں گے، جان نہیں دی جائے گی، تو فاتباع بالمعروف، اس کا فالو اپ بہترین بھلے طریقے سے ہونا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جتنا حق دینا چاہیے وہ پورا پورا ملے، معروف طریقے سے، یعنی جو مقرر ہے دیت وہی ہو۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے نا کہ کوئی غریب شخص مار دیتے ہیں، پھر جو اس کے وارث ہوتے ہیں کمزور لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی امیر ہوتا تو وہ 1,00,000 مانگتا تو یہاں کہتے ہیں اچھا 50,000 روپے معاملہ کر لو، اور پھر وہ 50 بھی دیتے ہیں تو دیتے۔ کہا کہ نہیں، معروف طریقے سے اس چیز کی پیروی کرو۔ پھر معروف میں پھر کیا ہے؟ جتنی دیت بنتی ہے جان کی قیمت وہ دو، اور پھر جس تاریخ کا یا جس طریقے کا وعدہ ہے اس کو پورا کرو۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور اس کو احسان کے ساتھ ادا کرو۔ اس کا کیا معنی ہے؟ احسان کیا معنی ہوتا ہے احسان کا؟ حق سے زیادہ دینا، یعنی جو طے ہوا بہتر تو یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ دو، یا یہ کہ عمدہ طریقے سے۔ الیہ کہہ کے کس کی طرف اشارہ کیا گیا؟ مقتول کے وارثوں کی طرف۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت ہے، ہلکا کر دیا گیا۔ ورحمت، اور رحمت ہے۔ کیا چیز تخفیف ہے؟ جان کے بدلے قیمت، یہ ہلکا کر دیا۔ ورحمت، اور رحمت ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اگرچہ اسلام میں یہ قانون ہے کہ جان کے بدلے جان، لیکن جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس میں رخصت بھی ہے۔ تو یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یعنی معافی کو پسند کیا گیا ہے، اور معافی بھی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے پیسہ لے کے معاف کرنا، یعنی جان بخش دینا، اور دوسرے کچھ بھی نہ لینا۔ یہ ہے دین کی خوبصورتی۔ اب اگر آپ کو یہ باتیں نہ پتا ہونا تو آپ یک طرفہ پروپیگنڈے سے ایک دم متاثر ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں 3 چیزیں سیکھی نا آپ نے۔ نمبر 1، اسلام کیا چاہتا ہے ہم سے؟ قاتل کی بجائے مقتول کا ساتھ دیں۔ پھر اسلام کیا چاہتا ہے کہ قاتل سے غلطی ہو گئی لیکن اس کو رعایت بھی دی جا سکتی، کہ اس کی جان لینے کی بجائے مال لے لیا جائے۔ اور تیسری کیا چیز آپ نے سیکھی؟ کہ معاف کر دیا جائے۔ اس میں کیا وحشیانہ پن ہے بتائیے؟ یہ اس کی معافی کی بات نہیں ہو رہی کہ قاتل معاف کرے، یہ مقتول کے وارثوں کی معافی کی بات ہو رہی کہ وہ معاف کریں قاتل کو۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے نا۔ یہ تو چونکہ بندوں کے حق ہے نا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب تک بندے معاف نہ کریں حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ فمن اعتدی، اور جو زیادتی کرے، زیادتی کا یہاں کیا مطلب ہے کہ ایک طرف راضی نامہ لکھ لے، پیسہ لے لے، پیسہ کھا کے مار بھی دے جا کے، یہ زیادتی ہے۔ فَلَهُ عَذَابٌ علیم، پھر اس نے پیسہ کھا کے بھاگنا کہاں ہے، جانا کہاں ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ یہ دردناک عذاب کس کو سنایا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بتایا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، چاہے ہم کسی کے ساتھ جو بھی ظلم کریں جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک اور بات یاد رکھیے کہ بعض لوگ جن کے اندر ایک انا ہوتی ہے وہ معاف نہیں کرتے، کیونکہ انہیں تانا بھی دیا جاتا ہے کہ یہ اتنے بغیرت ہیں، انہوں نے مردہ بیچ دیا۔ بعض جگہ پر اگر دونوں فریق راضی ہونا بھی چاہیں تو خاندان کے یا لوگوں کے پریشر کی وجہ سے معاف نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں مردہ بیچ دی۔ کیا معنی مردہ بیچنے کا؟ یعنی انہوں نے دیت لے لی، مارا کیوں نہیں بدلے میں؟ جان کیوں نہیں لی؟ پیسہ کیوں لیا؟ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی معاف کرنے کو پسند فرما رہے ہیں، یعنی اسلام قاتل کو بھی قتل کرنے پر انکریج نہیں کرتا، اس کے لیے بھی رخصت چھوڑی ہے، یعنی اس کے لیے بھی ایگزمپشن ہے۔
کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، جو شخص ظلم کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کی عزت بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے زیادتی ہوئی، جان گئی، لیکن اگر معاف کر دو گے تو اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر اور مقام پاؤ گے. لوگ اتنا تو جانتے کہ اسلام میں قتل کی سزا قتل ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ قتل کا بدلہ معافی بھی ہے. اور اس کو اپریشیٹ کیا گیا، یعنی انکریج کس کو کیا گیا؟ دیت کو اور معاف کرنے کو. یعنی معافی کی دونوں صورتیں ہیں. اداؤن الیہ باحسان کا کیا مطلب ہے؟ مجھے معلوم ہے ذرا مشکل ٹاپک ہے، اسی لیے میں یہاں یہ قانون آپ کو نہیں پڑھا رہی کہ بدلہ کیسے لیا جائے گا اور زخموں کا بدلہ کیسے ہوگا اور کیا ہوگا. صرف اس کی ایک روح یا جو اسلام کا جو حکمت ہے اس حکم کے پیچھے وہ بتا رہی ہوں، جو آپ سے ریلیٹڈ ہے، جو خاص طور پر آپ کے کچھ سوالوں کے جواب ہو سکتے ہیں، یا کم از کم اپنے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے. اداؤن الیہ باحسان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی احسان کر کے، نہ کہ احسان جتا کے. یعنی احسان نہ جتایا جائے کہ یہ لو دے دیے تمہیں پیسے، بس خوش ہو راضی ہو، یا بعد میں تنگ کرنا. مراد اس سے یہ ہے کہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو گیا سو ہو گیا، بھولو اس کو. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معاف بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ تانے بھی دیے چلے جا رہے ہوتے ہیں. قاتل کو چھوڑ کے قاتل کے بھائی کو یا ان کے بچوں کو مارنا یہ ظلم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ قصاص کی بجائے عفو کو زیادہ پسند کرتے تھے.